بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 25 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 25 کی تجویدی اصلاح کریں گے، اس کے بعد آیت نمبر 25 کی تلاوت ساتھ مل کر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ورڈ لکھا گیا ہے آیہ نمبر 25 میں وہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو مین آپ نے فوکس رکھنا ہے وہ را کی زیر کے نیچے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو آپ نے اس را کو باریک پڑھنا ہوگا، موٹا نہیں پڑھنا، کیونکہ شین مشدد ہے اور لام بھی مشدد ہے۔ شین اور لام سے پہلے جو لیٹرز آ رہے ہیں، جیسے شین سے پہلے با ہے اور لام سے پہلے را ہے، تو آپ نے ان کو لام اور شین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، ٹھیک ہے، نرمی سے نہیں ملانا۔ ذال زیر یادی یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ آگے دیکھیے تو آمنو، واو مدہ 2 الف کے برابر۔ وعملوا الصالحات، لام کو جب آپ صاد کے ساتھ ملائیں گے تو صاد موٹا حرف ہے، اس لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جماؤں کے ساتھ۔ وعملوا الصالحات ان لہم، حمزہ اور نون مشدد آپس میں غنہ کرتے ہوئے، میم ساکن کے بعد جیم کا حرف آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد جیم آ جائے تو وہاں پر آپ نے غنہ بالکل بھی نہیں کرنا، اظہار شفوی کرنا ہے۔ ان لہم جنات، ٹھیک ہے، یعنی میم کے بعد آپ نے رکنا نہیں ہے کچھ دیر کے لیے، بغیر غنے کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں تو جنات میں تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد تا کا حرف آ رہا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد تا آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے۔ اخفا کیسے کریں گے؟ جو تنوین کی آواز ہے اس کو آپ ناک میں چھپائیے ود غنہ، جنات تجری، ٹھیک ہے۔ جیم پر جزم کا نشان ہے، جیم ساکن ہو رہا ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر اس کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ را زیر یاری یا مدہ ہے، من تحتها، نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا تو اخفا اگین دوبارہ، من تحتها، اب اس میں ہا اور ہا دونوں میں فرق واضح ہو، من تحتها الانہار میں اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے را کو پر پڑھنا ہے، ادروائز را کی پیش پڑھ رہے ہیں ملا کے کلما کے ساتھ تب بھی را کو پر ہی پڑھا جائے گا۔ کلما، اب اس کو کلما نہیں کہنا بلکہ لام مشدد ہونے کی وجہ سے کاف کو لام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملائیے۔ میم الف زبر ما، الف مدہ 2 الف کے برابر۔ رزقو، اب اس میں را پہ پیش ہے، زا کے نیچے زیر ہے، ان دونوں کی حرکات کو آپ نے ایکسٹرا لمبا نہیں کرنا، روزیقو ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا بلکہ رزقو، قاف واو پشقو واو مدہ۔ منہا، نون ساکن کے بعد ہا کا حرف آ رہا ہے، منہا پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا۔ من ثمرات الرزق، اب اس میں دیکھیں تو نون ساکن بھی آ گیا اور ثمراتن میں تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین بھی آ گئی ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، یہاں پر تو اخفا کیا جائے گا، نون کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپانا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم اس آیت کو ابھی مکمل کرنے کے بعد دوبارہ پڑھیں گے تو توجہ کے ساتھ سنیے گا تو آپ کو سارے قواعد کلیئر ہو جائیں گے۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد را کا لفظ آ رہا ہے اور را جو ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے، ادغام وداؤٹ غنہ کیا جائے گا یہاں پہ۔ ثمرات الرزق، ملا کے پڑھنا ہے تو رزقا قالو، قاف پر تنوین کے بعد قاف کا حرف آ گیا تو تنوین کے بعد قاف آئے تو اخفا کیا جائے گا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا۔ آگے چلیے تو ھذا الذی، دال زیر یادی یا مدہ ہے 2 الف کے برابر پڑھیں گے۔ رزقنا، اب یہاں پہ قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھا جائے گا، لیکن کیونکہ قاف جزم کے ساتھ موجود ہے تو یہاں پہ قلقلہ کا اصول بھی فالو کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے، یعنی قاف کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ من قبل، نون ساکن کے بعد قاف آ گیا، اخفا کو فالو کیا جائے گا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، کلیئر نہیں پڑھنا۔ قبل، با پر جزم کا نشان ہے، آپ نے با کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، کلیئر نہیں پڑھنا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اب اس کو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں وَأُوتُوا،
او تو نہیں ہے یہاں پہ، حمزہ کے بعد واو نہیں لکھی گئی، جسٹ حمزہ پیش او ہے، وَأُتُوا بِهِ، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ، میم ساکن کے بعد فا کا حرف آ گیا، آپ نے یہاں پہ اظہار شفع بھی کرنا ہے، کسی قسم کا غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ فِيهَا، تو آپ نے یہاں پہ اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، فاضل یا فی کیا مدہ، اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے رکھیے۔ میم ساکن کے بعد وَلَهُمْ فِيهَا، میم ساکن کے بعد فا کا حرف آ گیا، اظہار شفع بھی ہوگا۔ ازواج مطہرۃ، اب اس میں دیکھیں تو جیم پر دو پیش کی تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا، ادغام ود غنہ۔ کیسے؟ آپ نے تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے اندر مکس کرنا ہے، مرج کرنا ہے غنہ کرتے ہوئے، یعنی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ ازواج مطہرہ، ٹھیک ہے، را اور طا ان دونوں کو پر پڑھا جائے گا اس ورڈ میں۔ وَهُمْ فِيهَا، میم ساکن کے بعد فا، اگین آپ نے یہاں پہ اظہار شفع بھی کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ فیہا، فا زیر یا فی یا مدہ، ہا الف زبر ہا، الف مدہ، خالدون میں دیکھیں تو خا موٹا حرف ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، دو جو ہے وہ واو مدہ ہے، 2 الف کے برابر، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 25 کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔